والسلام على كثير الرحمات صاحب الآيات البينات محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين والطيبات الطاهرين والطاهرات الصادقين والصادقات الصابرين والصابرات الخاشعين والخاشعات القانتين والقانتات المتصدقين والمتصدقات الموحدين والموحدات القائمين والقائمات الراكعين والراكعات الساجدين والساجدات التائبين والتائبات العابدين والعابدات الحامدين والحامدات الصائمين والصائمات الذاكرين والذاكرات الخاشعين والخاشعات التالين والتاليات وأزواج المطهرات رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله جل وعلا في تنزيله محكم في كتاب العزيز في كتاب المبين في كتاب الكريم في كتاب الحكيم في كتاب العظيم في كتاب المجيد في كتاب المقدس والأعلى في كتاب الأرفع في كتاب الأعلى في كتاب العزيز والأعز والعظيم والأعظم في كتاب المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الله لم يشكر الناس، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قريبا من ذلك أو دون ذلك أو غير ذلك أو شبها من ذلك. اللهم صل على محمد عدد خلقه، وصل على محمد عدد كونه، وصل على محمد عدد نجوم السماء، وصل على محمد عدد قطر الأمطار وذرات البحار ورمل الأحجار وأوراق الأشجار، وصل على محمد عدد ذرات البحار، وصل على محمد عدد نجوم السماء، وصل على محمد عدد الكون والقضاء، وصل على محمد عدد من رفع وعدد من قام وقعد وذهب وجلس، وصل على محمد عدد كل شيء، وصل على محمد عدد من نفس وعدد من حي وعدد من مات وعدد من قام وقعد وصلى وصام ورفع، وصل على محمد عدد الإنس والجان، وصل على محمد الذي هو نبينا آخر الزمان، وصل على محمد يا حنان، وصل على محمد على صاحب القرآن، يا كريم يا منان يا رفيع يا رحمن
رحمن یا قوی یا حنان اللہم لک الحمد ولک الشکر یا الہ الحق المبین الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز مکرم سامعین، آواز کی ڈبلنگ ذرا بند کر دیں، بس یہ جو آواز ڈبلنگ ہو رہی ہے اس کو ذرا بند کر دیں، بس سادہ آواز رہنے دیں۔ آواز سب تک پہنچ رہی ہے؟ یہ بھی ہے ڈبلنگ۔ بارگاہ بے مثل میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح معنوں میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ کا دین کی بات کا سننا اور آپ کا آنا اللہ کریم صحیح معنوں میں اس کی رضا کے لیے اور اللہ کریم اس کو قابل قبول فرمائے، اور آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ہر انسان کی ایک خواہش ہے کہ وہ موت کے بعد وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ اللہ کے عذاب سے جو بھی مومن ہے یتمنا فی قلبہ فی حیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی میں بھاگ دوڑ کوشش کرتا ہے، کیوں؟ کہ وہ اللہ کریم کے عذاب سے بچ جائے۔ تو قرآن مقدس نے چند قوانین ذکر کیے ہیں، اگر ان قوانین پہ عمل کرو تو اللہ کریم کسی صورت میں اس بندے کو عذاب نہیں دے گا۔ اگر اس قانون کے مطابق عمل کرو تو اللہ کریم اس بندے کو عذاب دیتا۔ ایمان کے بعد پہلی چیز ایمان ہے، ایمان کے بعد 3 چیزوں کا خیال کر، ان 3 چیزوں پہ عمل پیرا ہو تو اللہ کریم مومن کو کبھی بھی عذاب دے سکتا نہیں ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ بات ذرا غور سے سننا، آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، لیکن جو ٹائم لینا ہے وہ ایسے سو کے چلے جاؤ ہم ثواب سے محروم ہو گئے۔ توجہ کے ساتھ بیٹھنا، جتنی دیر بیٹھنا ہے بس بات کو ذرا غور سے سننا۔ ایسے شور مچا کے میں چلا جاؤں، آپ کی بات میں کوئی سمجھ نہیں آئے تو کوئی فائدہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب نے پھٹے توڑ دیے، پھٹے تو نہیں ٹوٹتے، لیکن اگر آپ آئے ہو اللہ کی رضا کے لیے تو جاگ کے صحیح حواس خمسہ کو حاضر کر کے بیٹھو، تاکہ آپ کا جو آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہے وہ فائدے سے خالی نہ ہو۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ایمان کے بعد 3 قوانین کا خیال کر تو اللہ کریم اس مومن کو کبھی بھی عذاب دے سکتا۔ کیا چیز ہے؟ پہلی چیز، اس کی نعمت کا شکر کر، شکر کر تو اسی کا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، ذکر کر تو اسی کا۔ تیسری چیز، فکر کر تو اسی کا۔ شکر کر اسی کا، ذکر کر اسی کا، فکر کر اسی کا۔ ان 3 چیزوں پہ عمل کرنا تیرا کام ہے۔ قرآن سے پوچھ، اللہ فرماتے ہیں میں ایسے مومن کو عذاب دیتا ہی نہیں۔ شکر کر اسی کا، ذکر کر اسی کا، فکر کر اسی کا۔ بات یاد رہے گی کہ نہیں؟ شکر بھی اسی کا، ذکر بھی، فکر بھی۔ اب شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر کو سمجھ لو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کے بعد یہ 3 قوانین ہیں۔
تو اگر ان 3 قوانین پہ عمل کرے تو اللہ کریم مومن کو عذاب دے سکتا؟ اللہ تعالیٰ کا تو ارادہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مومن جو ہے وہ عذاب سے بچ جائے۔ ایمان کیا ہے؟ پہلی شرط ایمان ہے، اس کے بعد یہ 3 چیزیں ہیں۔ اللہ کریم کی ذات پہ ایمان رکھ۔ کیسے؟ کہ خالق وہ ایک ہے، سننے والا، جاننے والا، ہر چیز کو ہر مقام پہ دیکھنے والا، ہر کسی کی دعاؤں کا سننے والا، ہر کسی کی حاجات کو پورا کرنے والا، ہر کسی کی مشکل کشائی کرنے والا، دور اور نزدیک اس کے سامنے حائل نہیں ہوتا، زمانے کی گردش اس پہ مؤثر نہیں ہوتی، موسم کا تغیر اس کے اوپر اثر نہیں کرتا، ربیع، خریف، شتاء، صیف اس کے اوپر مؤثر نہیں ہوتی ہے، پہاڑوں کی غاروں میں ہے، وہ ہر چیز کو اسی طرح دیکھتا ہے کما تنظرون علی یدک، جس طرح تو اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہے۔ اس کی حکومت پہ زوال نہیں، اس کی قوت پہ زوال نہیں، اس کی فرمایا ہر چیز، اس کی ہر صفت ہمیشہ لازوال ہے۔ ہر چیز کی طاقتیں جہاں پہ ختم ہوتی ہیں اس کی طاقتیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ ایمان رکھ اس کی ذات کے اوپر کہ وہی ایک ذات ہے جو ہر چیز کا کنٹرولر ہے، ہر چیز کے اوپر مہیمن اور نگہبان اور محافظ ہے اور غالب ہے اور مدد کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی نبی، نہ علی، نہ ولی، نہ غوث، نہ زندہ، نہ مردہ، کوئی بھی کسی کی آواز کو سننے کی طاقت رکھتا۔ انہو ہوا السمیع العلیم، فرمایا بے شک وہی ہے، پھر وہی ہے، پھر وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی سننے والا نہیں، وہ ایک ہی ذات سننے والی۔ اس پہ ایمان رکھ۔ دوسری چیز، جو اس نے نعمت دی ہے اس کا شکر کر، اور فرمایا اسی کا ذکر کر۔ ذکر کیا ہے؟ قرآن سے پوچھ، اللہ کی کتاب اس کا ذکر ہے، شکر بھی اسی کا، ذکر بھی اسی کا، فرمایا فکر بھی۔ سب کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن مقدس نے کیا فرمایا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کریم تمہیں کبھی عذاب نہیں دیتا۔ کب؟ اللہ کون سے قوانین پہ عمل کرے تو عذاب نہیں ہوگا؟ فرمایا ان شکرتم، علماء جانتے ہیں ان جملہ شرطیہ ہے۔ شرط کیا ہے عذاب نہ دینے کی؟ ان شکرتم وآمنتم، ایمان کے بعد تم میری نعمتوں کا شکر کرتے رہو۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کریم تمہیں عذاب نہیں دے گا اگر ایمان بھی میری ذات پہ رکھنے کے بعد پھر میری نعمتوں کا شکر کرتے رہو۔ شکر کرنا تمہارا کام ہے، عذاب کو ہٹا دینا یہ میں خدا کا کام ہے۔ ان شکرتم، ان شکرتم، ان شرطیہ ہے، ان شکرتم، شکر کرنا تیرا کام ہے، صرف شکر کر تو میرا، میرے علاوہ کسی اور کا شکر کرنے کی ضرورت بھی میرا کر، فکر بھی میرا کر، یہ کام کرنا تیرا کام ہے تو میں خدا کبھی بھی تم کو عذاب دے سکتا۔ قرآن مقدس نے اس کی مثالیں ذکر کی، بس میں ایک ہی قبیلے کی مثال ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے جو قرآن مقدس نے ذکر کیا ہے۔ پہلے حالات کیا ہیں اور بعد میں حالات کیا ہیں؟ اللہ کریم نے جو قرآن میں مثال ذکر کی ہے اس میں کوئی شک اور شبہ ہو سکتا؟ اسی چیز کے اوپر اگر شکر کرو، دوسری شرط لئن شکرتم لأزیدنکم، دونوں کے اوپر جملہ تاکید والا ہے۔ فرمایا تم شکر کرتے رہو، لأزیدنکم، میں اس نعمت کو ضرور بر ضرور زیادہ کروں۔ اب قرآن جو کہے اس میں شک ہو سکتا؟
فرمایا جس نعمت کا تم شکر کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم، لام تاکید کے لیے، آگے نون تاکید ثقیلہ کے لیے، ڈبل تاکید کو جمع کیا قرآن نے، سیگا کم ضمیر جمع خطاب کے لیے، فرمایا ضرور بر ضرور میں اس نعمت کو زیادہ کروں گا۔ اب اللہ کی بات سچی ہے کہ نہیں؟ فرمایا میں پھر صرف اس نعمت کو زیادہ نہیں کروں گا، اس نعمت کو دنیا میں زیادہ کروں گا اور آخرت میں تیرے اس اجر کو بھی زیادہ کروں گا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اللہ نے ذکر فرمایا جو میری نعمت کا شکر نہ کرے میں دنیا میں بھی سزا دیتا ہوں اور آخرت میں بھی سزا دیتا ہوں، جو شکر کرے دنیا میں میں نعمت کو زیادہ کرتا ہوں، آخرت میں عذاب کو ختم کر دیتا ہوں۔ اب اللہ کریم نے مثال ذکر کی، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ، لام اور قد ماضی بھی آئے معنی قسم کا دیتا ہے، اگر اللہ کریم قسم نہ بھی اٹھائے تو پھر بھی بات میں شک ہو سکتا، لیکن جس وقت کلام میں تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے تو اللہ کریم قسم اٹھاتے ہیں، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي سَبَإٍ۔ میرے پیغمبر بیان کر وہ یمن کی سبا والا علاقہ جو ہے، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ، وہ سبا کا علاقہ حضرموت کے شہر کے قریب جو سبا کا علاقہ ہے یمن میں، وہاں پہ ایک بڑا قبیلہ آباد ہے، عمر بن عامر کے قبیلے آباد ہیں جس کے 10 لڑکے ہیں، آگے عمان کے علاقے میں وہی قبیلہ موجود ہے، شام کے علاقے میں وہی قبیلہ موجود ہے، اور فرمایا حجاز کے علاقے میں انہی کے قبیلے سے لوگ چلتے آ رہے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ، وہ سبا شہر وہ جس میں سلیمان پیغمبر نے پرندہ جو گیا تھا نا ہدہد، اس نے کہا تھا بِسَبَإٍ یقین، میں وہ سبا کے علاقے کی خبر لے کے آیا ہوں، وہ سلیمان علیہ السلام کا پرندہ جو وہی سبا کی بستی۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ، ان کے مکانوں میں، ان کے مسکن میں، ان کے گھروں میں، ان کی بستی میں، ان کے علاقوں میں، فی مسکنہم آیتن، بڑی نشانیاں میں نے رکھی ہیں۔ آیتن یہ تعجب کے لیے، آیتن جو خرق عادت کام ہو، اکثر وہاں پہ آیتن کا لفظ بولا جاتا ہے، جو عادت سے ہٹ کے ہو، عجیب چیزیں ہوں، معجزات جہاں پہ ہوں وہاں پہ آیتن کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء آیتن اخری، وہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو بغل میں دبا کے واپس نکالو گے تمہارا ہاتھ یوں چمکے گا جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ تو وہاں پہ اللہ نے فرمایا آیتن، وہ ایک تعجب اور خرق عادت اور معجزانہ چیز تھی نا، اس لیے قرآن نے وہاں پہ لفظ بولا، تو یہی آیتن یہاں پہ بولا۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیتن، بڑی تعجب والی چیزیں تھیں، بڑی معجزات والی چیزیں تھیں، بڑی عجیب چیزیں تھیں اس سبا کے علاقے میں، ان کی بستی میں کیا عجیب چیزیں تھیں، جنتان عن یمین و شمال، فرمایا اس وہ بستی درمیان میں ہے، ان بستی کے دونوں طرف دائیں بھی بائیں بھی لمبا سلسلہ چلتا ہے باغات کا، دائیں بھی باغات کا سلسلہ چلتا ہے، بائیں بھی باغات چلتے ہیں، دائیں طرف بھی باغات ہیں، بائیں طرف بھی باغات ہیں، درمیان میں یہ علاقہ عمر بن عامر، اس کی اولاد، یہ پورے شہر آباد ہیں، سبا والا علاقہ پورا آباد ہے۔
اوپر سے پہاڑوں سے یوں پانی گر کے آتا ہے، درمیان میں نہر بھی چلتی ہے، دونوں طرف پورا آباد ہے، بڑا حسین جمیل خوبصورت شہر ہے۔ پہاڑوں میں جس وقت سبزہ ہوتا ہے تو بڑی دور سے رونق اور جمال نظر آتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا آیۃ فی جنتان جنتان عن یمین و شمال، دائیں طرف بھی باغات ہیں، بائیں طرف بھی باغات ہیں۔ آیتن کیا نشانی ہے باغات؟ ہمارے باغات کی طرح کے وہ باغات نہیں تھے، اس لیے آیتن وہاں پہ ذکر کیا۔ اب تفاسیر میں جو ذکر ہے، احادیث میں جو ذکر ہے، وقال العلماء کثیر الاقوال، فرمایا وہ کیسے باغات تھے، وہ شہر کیسا تھا، وہ باغات کیسے تھے جس کے بارے میں قرآن نے کہا آیتن، وہاں پہ بڑی معجزاتی چیزیں ہیں، وہاں پہ عجیب چیزیں ہیں۔ جنتان عن یمین و شمال، فرمایا کیا ہے ان باغوں میں عجیب کیا چیز ہے؟ لا عقربا ولا حیتا ولا ذبابا ولا برغوثا ولا بعوضتا، ان باغات میں اللہ کریم نے کسی بچھو کو داخل ہونے دیا۔ لمبا سلسلہ باغات کا ہے نا، تو تعجب وہاں پہ کیا ہے؟ فرمایا نہ تو وہاں پہ کوئی بچھو داخل ہوتا ہے، نہ وہاں پہ کوئی سانپ داخل ہوتا ہے، نہ وہاں پہ کوئی مکھی نظر آتی ہے، نہ وہاں پہ کوئی مچھر ہے، نہ وہاں پہ برغوث ہے، نہ بعوضہ ہے، نہ ذباب ہے، نہ حیہ ہے، نہ عقرب ہے، نہ سانپ ہے، نہ کوئی ڈسنے والا جانور ہے، کوئی چیز بھی وہاں پہ آنے دی۔ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ۔ اصل بات جو سمجھانے والی ہے، اللہ کی نعمت کا شکر کر تو اللہ عذاب دیتا، اگر شکر نہ کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس نعمت کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عجیب باغات ہم نے پیدا کیے، ان باغات میں خوف بھی نہیں، خطر بھی نہیں، لا حر ولا قر ولا سآمت ولا مخافت، چلنے والے کو خوف بھی کوئی نہیں، ڈر بھی کوئی نہیں، کسی نے محنت بھی نہیں کی، مزدوری بھی نہیں کی، باغ لگائے بھی کوئی نہیں، ہم نے اپنی قدرت سے وہاں پہ باغات پیدا کر دیے۔ وہ رات کو چلیں تو امن ہے، دن کو چلے تو امن ہے، گرمی میں چلے تو امن ہے، سردی میں چلے تو امن ہے۔ ایسے باغات ہیں کسی موسم میں بھی ان کا کی نعمتیں۔ فرمایا ہم نے کیا کہا ان کو؟ کلوا من رزق ربکم، کلوا من رزق ربکم، اپنے رب کا رزق کھاتے رہو۔ تو کرو کیا؟ رزق کھا کے کیا کرو؟ کلوا من رزق ربکم، سورۃ سبا 22واں سپارہ، خود جا کے پڑھ کے دیکھنا، میرا خیال ہے شاید 15 نمبر آیات ہے۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، واشکروا لہ، اس اپنے رب کا رزق کھاتے رہو تو کیا کرو؟ واشکروا، واشکروا صیغہ جمع خطاب مذکر امر کا، واشکروا لہ، شکر کرو صرف لہ، اسی کا، نعمتیں بھی اسی کی، رزق بھی اسی کا، باغات بھی اسی نے لگائے ہیں، کیا کرو؟ اس کی نعمتیں کھاتے رہو، اور کیا کرو؟ واشکروا لہ، صرف شکر کرو اسی کا، کسی غیر کا۔ رزق اس نے دیا ہے تو شکر کر اسی کا، نعمتیں اس نے دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تو اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار کر سکتا۔ فرمایا ہم نے ایک ہی ان کو حکم دیا، ہماری رزق کھاتے رہو، واشکروا لہ، اسی کا شکر کرو، اس کے علاوہ کسی غیر کا۔ یہ نہیں کہ پھل اٹھا کے جا کے تم دربار پہ لے جاؤ،
یا قبروں مزاروں کی جا کے نظر کر دو، یہ شکر نہیں، یہ کفران نعمت ہے۔ جس نے تمہیں دیا اسی کا شکر کر۔ معنی کیا ہے؟ نظر نیاز دے تو صرف اسی کا، نعمتیں اسی کی استعمال کر کے، اسی کا شکر کر کے، یا اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے ہم کو یہ نعمت دی۔ تو جس نعمت کا شکر کرے گا، قرآن نے تاکید والا جملہ بولا ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ضرور زیادہ کرے، کبھی کم ہو سکتی۔ فرمایا رزق من رزق ربکم۔ یہاں پہ ایک بات بڑی اہم ہے، قرآن نے ذکر کی، باریک چیز سمجھنے والی۔ دوسرے مقام پہ فرمایا رزقلوا من طیبات ما، یہاں پہ رزق ربکم فرق کیا ہے؟ ایک وہ رزق ہے جس میں تیری محنت ہوتی ہے، جس میں تمہاری زمین کے اندر تم ہل چلا کے بیج ڈالتے ہو، پھر پانی لگاتے ہو، پھر اس کا دیکھ بھال کرتے ہو، پھر فصل تیار ہوتی ہے۔ تیار کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے، لیکن تمہاری محنت ہوئی ہے نا، اسباب لگے ہیں نا، تم نے بیج ڈالا، ہل چلایا، پانی لگایا، حفاظت کی، یہ سارے اسباب ہیں۔ اسباب کے بعد تمہیں جو رزق ملا ہے، وہاں پہ اللہ نے فرمایا رزقناکم، تیری محنت ہوئی ہے، تیری محنت ہوئی ہے، تو نے زمین میں ہل چلایا، بیج ڈالا ہے، پانی لگایا ہے، اس کی دیکھ بھال کی ہے، حفاظت کی ہے، وہاں پہ تیری محنت ہوئی ہے۔ اسباب ذکر ہوئے، لیکن یہاں پہ اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا رزقناکم۔ معنی کیا ہے؟ کلوا من رزق ربکم۔ او سبا والے لوگوں، تو نے محنت کوئی نہیں کی، او سبا والے لوگوں تو نے محنت نہیں کی، بغیر اسباب کے یہ باغات کو میں نے پیدا کیا ہے۔ تم نے ہل کوئی نہیں چلائے، تم نے بیج نہیں ڈالے، تم نے پانی بھی کوئی نہیں لگایا۔ کلوا من رزق ربکم، جہاں پہ تیری محنت ہوتی ہے وہاں پہ اللہ ذکر کرتا ہے رزقناکم، جہاں پہ تیری محنت نہیں ہوتی وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں من رزق ربکم، او تو نے کوئی اسباب نہیں لگائے، اس زمین کو میں نے نرم کیا، میں نے اس زمین میں بیج ڈالا ہے، میں خدا نے ان درختوں کو پیدا کیا ہے، پانی بھی میں نے لگایا ہے، زمین سے درختوں کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، تم نے کوئی محنت بھی نہیں کی، بغیر اسباب کے، بغیر محنت کے میں نے باغات کو پیدا کیا ہے۔ کلوا من رزق ربکم، فرمایا او اسباب کے بغیر میں نے تم کو رزق دیا ہے، ان پھلوں کو کھاتے رہو، کوئی ایسا دن نہیں آئے گا کہ اس درخت کے اوپر پھل خشک ہو جائے، یہاں پہ کوئی پرندہ اس کو نوچ لے، یا کوئی دیمک اس کو لگ جائے، یا کوئی سنجاب یا کوئی اور جانور تمہارے درخت کا پھل توڑے۔ نہیں نہیں، میں نے بچھو کو ہٹا دیا، سانپ کو ہٹا دیا، میں نے ذباب مکھی مچھر کو ہٹا دیا اس پورے علاقے سے، میں نے کوئی پرندے کو تمہارا پھل نوچنے نہیں دیا۔ فرمایا اس لیے آیت، وہاں پہ میری قدرت کی نشانیاں تھیں، تم نے کوئی محنت بھی نہیں دیے۔ کلوا من رزق ربکم، کھاتے رہو، کیا کرو؟ واشکروا لہ، صرف اسی کا شکر کرتے رہو، شکر کرنا تمہارا کام ہے، میں کبھی بھی باغات میں پھلوں کی کمی نہیں آنے دوں گا۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، آگے فرمایا بلدۃ طیبۃ، بلدۃ طیبۃ، بلدۃ طیبۃ، بڑا پاکیزہ شہر، بڑا عمدہ شہر، بلدتن کے اوپر بھی تنوین تعظیم کی، طیبتن کے اوپر بھی تنوین تعظیم کی ہے۔ وہ شہر بڑی عظمت والا تھا، بڑی رونق والا شہر تھا، اس شہر کی فضا بڑی پرلطف فضا ہے، اس میں کوئی دیمک نہیں، اس میں کوئی بیماری نہیں، وہاں پہ کوئی مرض نہیں، کوئی گندے جانور کوئی نہیں، وہاں پہ ڈر کوئی نہیں، خوف کوئی نہیں۔ بلدتن طیبۃ،
اس شہر میں خرابی کوئی نہیں، طیبۃ بڑا صاف شہر تھا، بڑا پاکیزہ شہر تھا، وَرَبُّ الْغَفُورِ۔ اللہ کریم نے ایک ایک لفظ بولا ہے، 2-3 آیات میں معانی بہت زیادہ قرآن نے ذکر، یہ قرآن مقدس کا خاصہ ہے۔ فرمایا بلدۃ طیبۃ وَرَبٌّ غفور، فرمایا دنیا میں ان کو شہر دیا پاکیزہ، دنیا میں نے صاف چیزیں دیں، پاکیزہ چیزیں دیں، طیب چیزیں دیں، تو آخرت میں فرمایا وَرَبٌّ غفور، اگر وہ شکر کرتے رہتے، اگر وہ میری نعمتوں کا شکر کرتے رہتے تو آخرت میں نے چھوٹی موٹی خطاؤں کو بھی معاف کر دینا تھا، وَرَبٌّ غفور۔ تو فرمایا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا حالت کر دی؟ انہوں نے ہمارے قانون پہ عمل کیا نہیں ہے۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، انہوں نے کیا کیا؟ فَأَعْرَضُوا، چند منٹ مودی صاحب، فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، انہوں نے، ہم نے ان کو حکم دیا تھا وَاشْكُرُوا لَهُ، انہوں نے اس چیز سے اعراض کیا، شکر کیا، فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان کی طرف کیا کیا؟ سیل العرم وبدلناہم بجنت اکل خمط وعسل وشیء من صدر قلیل، جس وقت انہوں نے انکار کیا، نعمتیں میری کھاتے تھے لیکن شکر نہیں کرتے تھے، تو ہم نے کیا کیا؟ سیل العرم، ہم نے فرمایا سیلاب کا ریلا بھیجا، تیز ہم نے طوفان بھیجا، پانی کا ریلا بھیجا، سیل العرم وبدلناہم بجنتیہم جنتین، ہم نے ان دونوں باغوں کو بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ لمبا سلسلہ باغات کا، فرمایا جس وقت انہوں نے میری نعمت کا شکر نہ کیا نا تو میں نے ان باغات کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان 2 باغات کے بدلے میں جہاں پہ پھلدار، جہاں پہ پھل فروٹ پیدا ہوتا تھا، جہاں پہ فواکہ ثمرات پیدا ہوتے تھے، بدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتی اکل خمط وعسل وشیء من صدر قلیل، جہاں پہ پھلوں کے درخت تھے ان باغات کو ختم کر کے وہاں پہ ہم نے تھور اور جھاؤ کے درخت پیدا کر دیے، بد ذائقہ پیدا کر دیے، کانٹے دار جھاڑیاں پیدا کر دیں۔ یا اللہ یہ کیوں کیا؟ اتنے زیادہ باغات تھے، فرمایا وہ پھلوں والے باغات ہم نے تباہ و برباد کر کے وہاں پہ بد ذائقہ بدبو والے درخت ہم نے پیدا کر دی، سدر قلیل، اور بیری کے درخت، کانٹے جس میں زیادہ تھے اور بیر کم تھے، ایسے درخت ہم نے پیدا کر دی۔ اب قرآن سے پوچھو کہ یا اللہ یہ کیوں ایسے کیا؟ اللہ سبب ذکر کرتے ہیں، ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، فرمایا ہم نے ان کو تباہ و برباد نہیں کیا، ان کی وجہ سے آ کے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے میری نعمتوں کا شکر کیا، انہوں نے کفر کیا، ہم نے وہ نعمتیں ختم کر دیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرتے رہو تو میں نعمتوں کو زیادہ کرتا ہوں، اگر تم انکار کر دو تو میں ان نعمتوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہوں۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، فرمایا اگر تم شکر کرو تو میں عذاب دیتا۔ جس وقت یہ بستیاں تباہ ہو گئیں، برباد ہو گئیں، یہ قبائل 10 لوگ، 10 بڑے قبائل یہاں پہ آباد تھے، تو یہ وہاں سے چل کے اردن عمان کی ریاست میں پہنچ گئے۔ وہاں پہ جس وقت آئے ہوئے لوگ آ گئے، 10 عامر ابن عمرو ابن عامر، اس کے 10 لڑکے آگے، بہت بڑی اولاد تھی اس کی،
شام میں، حجاز میں، اردن میں، عمان میں، یمن کے کچھ باہر والے علاقوں میں یہ لوگ آباد ہوئے۔ اسی قبیلے کا قبیلہ ازد، حلقان ابن ازد، اس کی اولاد سے چلتا یہ قبیلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پہنچ۔ جس وقت ان کے باپ دادا جب دیکھا، جس وقت وہ پورا علاقہ تباہ ہوا، وہ لوگ ان کو خبر دیتے رہے۔ اس کے خاندان سے یہ ازد والے لوگ جو ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ پھر دیکھ، جس وقت ان کو محمد کی صحبت کا شرف حاصل ہوا، پھر انہوں نے پہلی بات وہی کی جو قرآن مقدس نے فرمایا تھا کہ اس قوم نے پہلے ہماری نعمت کا شکر انہوں نے کیا نہیں تھا۔ اب اسی قبیلے سے چلتے ہوئے لوگ، سلیمان الدارانی وہ کہتا ہے مجھے دمشق کے کنارے کے اوپر یہ حدیث میرے سامنے بیان کی گئی۔ سوید رضی اللہ عنہ، بس یہ بات سن لے، پھر مولانا آ چکے ہیں۔ سوید رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں میں اس وفد میں شریک تھا، ہم 7 آدمی قبیلہ ازد کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ تو آپ نے پوچھا ما انتم، کیوں آئے ہو، کدھر سے آئے ہو؟ پوچھتا وہ ہے جو عالم الغیب، مسئلہ بھی سمجھنا کہ نہیں؟ اگر نبی علیہ السلام کو پتہ ہوتا تو آپ پوچھتے من انتم ومن این جئتم، کون ہو تم، کدھر سے آئے ہو؟ کیوں نبی علیہ السلام نے پوچھا؟ اس امت کے لیے مسئلہ حل کیا کہ عالم الغیب ذات ہے تو صرف ایک اللہ کی، حاضر ناظر ذات ہے تو صرف ایک اللہ کی، دور نزدیک سے سننے جاننے دیکھنے والی ذات ہے تو صرف ایک اللہ کی۔ تو جس وقت پوچھا نا تو سوید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وفدت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب7، 7 آدمی تھے، ہم بیعت کرنے کے لیے آئے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کون ہو تم؟ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر نحن مومنون، اللہ کے نبی ہم مومن ہیں۔ کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا کون ہو تم؟ کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی ذکر کرتا ہے محمد کریم کی مسکراہٹ کو۔ کیوں ذکر کرتا ہے صحابی پیغمبر کی مسکراہٹ کو؟ صحابی کے لیے دنیا و ما فیہا سب سے بڑی دولت ہے کہ محمد کا چہرہ ہنستے ہوئے صحابی رسول نے دیکھا ہے، اس لیے وہ ذکر کرتا ہے۔ کہتا ہے فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے۔ آپ نے فرمایا لکل قول حقیقت وما حقیقت باقوالکم و ایمانکم، او میرے ساتھی ہر بات کی حقیقت ہوتی ہے، ہر ایمان کی حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر عندنا 15 خصلۃ، اللہ کے پیغمبر ہمارے اندر 15 باتیں پائی جاتی ہیں۔ کتنی باتیں؟ 15 خصلتیں ہمارے اندر موجود ہیں جو ہمارے ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ کے پیغمبر کیا وہ بتا دیں یا آئندہ پروگرام پہ بتا دیں؟ اگر مولوی صاحب اجازت دیں گے تو پھر بتائیں گے۔ جب مولوی صاحب آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، ہمارا ٹائم ختم ہو گیا۔ یہ ابھی ان کا ٹائم میں لے رہا ہوں۔ عندنا 15 خصلۃ، 15 خصلۃ، اللہ کے پیغمبر 15 باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون سی 15 باتیں؟ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا ہے کہ نہیں؟
دوبارہ پوچھا، بندہ کیوں پوچھتا ہے جس وقت پتہ نہیں ہوتا؟ اگر اللہ کریم غیب کا علم دیتا تو ساری کائنات سے سب سے زیادہ مقام ہے تو در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر اللہ کریم غیب کا علم دیتا تو در یتیم کو دیتے، لیکن غیب کا علم جاننے والی ذات ہے، عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم۔ غیب کا علم جاننے والی ذات ہے تو صرف ایک اللہ کی۔ تو بندے کہنے لگے ازد والے قبیلے کے یہ سبا سے چلے یمن کے باہر، یوں درمیان میں یہ قبائل آباد ہوئے، تو نبی علیہ السلام کو کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ان میں سے 5 باتوں پہ ہم ایمان لائے ہیں، 5 باتوں پہ ہم نے عمل کیا ہے، اور 5 باتیں ہم نے زمانہ جاہلیت سے خود بنائی۔ تو اللہ کے نبی ان میں سے جو 5 باتیں ہیں ان کا حکم آپ کے قاصد نے ہمیں دیا ہے۔ آپ نے جو بندہ ہماری طرف قاصد بھیجا ہے، جو پیغام رساں جو ہمارے قبیلے کی طرف بھیجے ہیں اللہ کے پیغمبر، آپ کے پیغام رساں لوگوں نے، آپ کے قاصدوں نے ہمیں 5 باتوں پہ ایمان لانے کا حکم دیا ہے اور 5 باتوں پہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ والخمسة التي نؤمن بها والخمسة التي نعمل بها۔ اللہ کے پیغمبر 5 باتوں پہ ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ آپ کے قاصد نے، آپ کے بندوں نے، آپ کے صحابہ نے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا مل خمسۃ التی تؤمنون بها، وہ کون سی 5 باتیں ہیں جن کے اوپر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر امرتنا رسولک، امرتنا رسولک، اللہ کے پیغمبر آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم 5 باتوں پہ ایمان لے کے آئیں۔ وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ نؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت۔ اللہ کے پیغمبر آپ کے قاصدوں نے ہمیں 5 باتوں پہ ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ نؤمن باللہ، کہ ہم اللہ کی ذات پہ ایمان لائیں، اس کی کتابوں پہ، اس کے فرشتوں پہ، اس کے رسولوں پہ، والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کے اوپر یہ 5 باتوں کا آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مل خمسۃ التی تعملون بها الذی امرتکم رسلی، اور وہ مجھے 5 باتیں بتاؤ جن کے اوپر عمل کرنے کا میرے قاصدوں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ وہ پھر کہنے لگے اللہ کے پیغمبر امرتنا رسولک نحن نعمل، 5 باتوں پہ ہم عمل کریں۔ ان میں سے پہلی بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، کہ ہم عمل کرے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ، محمد کریم کی رسالت کی گواہی دے۔ فرمایا نقیم الصلاۃ ونؤتی الزکاۃ، فرمایا ونحج البیت من استطاع الیہ سبیلا ونصوم شہر رمضان۔ اللہ کے پیغمبر وہ 5 باتیں جن کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا آپ کے قاصدوں نے، پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کریم کی وحدانیت اور محمد کی رسالت کی گواہی دینا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا جو وہاں پہ جانے کی طاقت رکھے، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ اللہ کے نبی ان باتوں کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مل خمسۃ التی تخلقتم بها فی الجاہلیہ، وہ کون سی 5 باتیں ہیں جن کے اوپر تم جاہلیت میں عمل کرتے رہے، جو تم نے خود بنائی ہیں؟
پہلی بات کیا، وہی قبیلے والے، انہوں نے شکر نہیں کیا تھا، اللہ نے تباہ کر دیا۔ اس کو وہی اسی کے خاندان سے یہ قبیلہ ازد والے لوگ آ رہے ہیں، انہوں نے پھر پہلی بات وہی کی ہے۔ کہنے لگے وہ 5 باتیں اللہ کے پیغمبر جن کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں وہ کون سی ہیں؟ الشکر عند الرخاء، الشکر عند الرخاء والصبر عند البلاء والرضا بمواقع القضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة بالمصائب إذا حلت بالأعداء۔ 5 جملے بولے، ہر جملے کے آخر پہ یہ حمزہ لے کے آئے۔ پیغمبر سے بڑھ کے تو کوئی فصیح اللسان نہیں ہو سکتا نا، تو 5 جملے بولے، ہر کلمے کے آخر میں یہ حمزہ لائے ہیں، بڑے فصیح اللسان آدمی ہیں۔ کہتے ہیں الشکر عند الرخاء والصبر عند البلاء والرضا بمواقع القضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة بالمصائب إذا حلت بالأعداء۔ اللہ کے پیغمبر وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ ہم خوشی میں اس کا شکر کرتے رہیں، وہ شکر کی وجہ سے آ کے تباہ ہوئے تھے نا، تو اسی قبیلے کے لوگ ابھی انہوں نے پہلی بات وہی کی ہے۔ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر الشکر عند الرخاء، کہ خوشی کے ٹائم پہ ہم اسی کا شکر کریں، والصبر عند البلاء، جتنی بھی مصیبت آئے ہم اس کے اوپر صبر کریں، والرضا بمواقع القضاء، یہ فیصلہ کریں ہم اس کے اوپر راضی رہیں، والصدق فی مواطن اللقاء، جنگ سے اللہ کے پیغمبر ہم بھاگ کے واپس جاتے میدان جہاد سے، کمر نہ پھیرنا یہ ہمارا شیوا ہے، خوشی میں شکر کرنا ہمارا شیوا ہے، مصیبت میں صبر کرنا ہمارا شیوا ہے، اللہ کے پیغمبر اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا ہمارا شیوا ہے، میدان جنگ سے کمر دے کے نہ بھاگنا یہ ہمارا شیوا ہے۔ تو 5ویں چیز بڑی اہم ہے، کہنے لگے وَتَرْكُ الشَّمَاتَةِ بِالْمَصَائِبِ إِذَا حَلَّتْ بِالْأَعْدَاءِ، اللہ کے پیغمبر ہمارے دشمنوں کے اوپر کتنی بھی بڑی مصیبت آئے، ہم نے کبھی دشمنوں کو گالی بھی نہیں دی، کبھی دشمنوں کو گالی بھی۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری دفعہ نبی علیہ السلام مسکرائے ہیں، مسکرا کے آپ نے فرمایا او ازد والے لوگوں، یہ ایسی باتیں تو انبیاء کیا کرتے ہیں، ایسی باتیں تو بڑے دانا لوگ کرتے ہیں، اچھا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، اوصیکم بالخمسہ تکتمل بعشرین خصلۃ، او یار میں محمد کو تمہاری باتیں بڑی پسند آئی ہیں، ابھی رک جاؤ 5 باتوں کی نصیحت میں محمد تمہیں کرتا ہوں تاکہ تمہاری 20 باتیں پوری ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا 5 باتوں کی نصیحت میں محمد تجھے وصیت کرتا ہوں تاکہ تمہاری 20 خصلتیں پوری ہو جائیں۔ انہوں نے کہا اوصنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر ضرور کرو۔ انہوں نے 5 باتیں بتائیں، ہر کے آخر میں حمزہ لے کے آئے، اور نبی علیہ السلام نے 5 باتیں بتائیں، ہر کلمے کے آخر میں نون لے کے آئے۔ فصاحت کا جواب، فصاحت میں پیغمبر سے بڑھ کے کوئی فصیح اللسان ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اوصیکم بالخمسہ، میں تمہیں 5 باتوں کی وصیت کرتا ہوں۔ وہ کیا کہنے لگے؟ اوصنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر ضرور مجھے ہمیں وصیت کرو۔ آپ نے فرمایا پہلی بات لا تجمعون ما لا تاکلون ولا تبنون ما لا تسکنون، لا تجمعون ما لا تاکلون ولا تبنون ما لا تسکنون ولا تنافسون فی شیء غدا وارغبوا فیہ ما تقدمون وفیہ تخلدون
واتقوا اللہ الذی الیہ ترجعون۔ ہر کلمے کے آخر میں نون لے کے آئے۔ پہلی چیز لا تجمعون ما لا تاکلون، او لوگو اس چیز کو جمع نہ کرو جو تم نے کھانی نہیں۔ وصیتیں سنو محمد کریم کی، یہ کوئی معمولی وصیتیں نہیں ہیں۔ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مند لوگوں کے لیے یہ پوری دنیا کا سرکٹ اور دنیا کی معیش اور معاش کے لیے یہ بڑی اہم وصیت ہے۔ آپ نے فرمایا جس چیز کو تو نے کھانا نہیں اس کو جمع نہ کرو، جس میں تم نے رہنا نہیں اس کو بناؤ نہیں۔ لا تجمعون ما لا تاکلون، جن کو تم نے کھانا نہیں ان کو جمع نہ کرو۔ ولا تبنون ما لا تسکنون، جس میں تم نے رہنا نہیں اس کو بناؤ نہیں۔ ولا تنافسون فی شیء عنہ غدا زائلون، اس چیز پہ فخر نہیں کرو جو کل کو زائل ہونے والی ہے، جو کل کو زائل ہونے والی ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ وارغبوا فیما علیہ تقدمون وفیہ تخلدون، اس چیز کی طرف رغبت کرو جہاں پہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے، وہ جنت کی طرف۔ تو پانچویں بات واتقوا اللہ الذی الیہ ترجعون، اسی سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم کو لوٹ کے واپس جانا ہے۔ یہ جس وقت آپ نے فرمایا جاؤ تمہاری 20 باتیں پوری ہو گئیں، تو پھر اس قبیلے کی آگے جو اولاد ہے، اولاد کا ایک ایک فرد چلتا چلتا لمبا زمانہ عدد والے لوگ اس روئے زمین پہ رہے ہیں۔ جو بھی آدمی فوت ہوتا ہے اس نے دعا کی ہے اللہم اقبضنی لا نغیر ولا مبدل، اللہ ہمیں موت دے، ہمیں موت دے اللہ، لیکن ہم جو محمد کی وصیتیں ہیں ان کو ہم بدل بھی نہیں سکتے، چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ ان وصیتوں پہ عمل کرتے کرتے ہمیں اللہ موت دینا، ان وصیتوں پہ عمل کرتے کرتے ہمیں موت دینا۔ کیوں؟ یہ پیغمبر نے ہمارے لیے وصیتیں کی ہیں۔ تو اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، شکر کر تو اسی کا، ذکر کر تو اس۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔